Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، حضرت بابا بلے شاہ کے والد ماجد سید سخی درویش محمد اچ گیلانیہ میں رہتے تھے۔ اچ سے سکونت ترک کر کے ملکوال آئے، پھر ملکوال سے پانڈو میں جا کر اقامت گزین ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ شاہ ہے، کنیت بعض روایات کے مطابق آپ کی بلے شاہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا نام ہی بلے شاہ تھا۔ آپ کے والد ماجد اپنے زمانے کے ایک عالم تھے، عربی اور فارسی میں ان کی دستگاہ حاصل تھی، چنانچہ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد کی نگرانی میں ہوئی۔ پھر قصور پہنچ کر حافظ غلام مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے مزید تعلیم حاصل کی۔ تحصیل علوم ظاہری سے جلد فارغ ہو گئے۔ تحصیل علوم ظاہری سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو علوم باطنی حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ تحصیل علوم باطنی بغیر مرشد کامل کے ممکن نہیں۔ آپ اسی تگ و دو میں رہتے تھے۔ ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سید عبدالحکیم جو 5ویں پشت کے آپ کے جد امجد ہیں، ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ ان کا تخت نیچے اترا۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ سے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا میں سید ہوں۔ انہوں نے آپ کا حسب نسب دریافت فرمایا۔ آپ نے اپنا اور اپنے والد کا نام ان کو بتایا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ آپ نے ان کو دودھ پیش کیا۔ انہوں نے وہ دودھ سے بھرا پیالہ لے کر تھوڑا خود نوش فرمایا اور باقی آپ کو دے دیا۔ آپ نے باقی کا دودھ پی لیا۔ دودھ پیتے ہی آپ از خود رفتہ ہو گئے۔ آپ کا سینہ روشن ہو گیا۔ رخصت ہوتے وقت حضرت سید عبدالحکیم نے آپ سے فرمایا کہ ہمارے پاس تمہاری امانت ہے جو آج ہم نے تمہارے سپرد کر دی۔ آج سے تم کو 10 روپیہ روزانہ ملا کریں گے۔ اب یہ ضروری ہے کہ تم مرشد کامل کی تلاش کرو تاکہ اس کی وساطت سے تم جلد ہی معرفت اور سلوک کے مقامات طے کر سکو۔ گھر آ کر آپ نے اپنا خواب اپنے والد سے بیان کیا۔ آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ انہی بزرگوں سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ بیعت کر لیں۔ آپ نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ اب ان کو کہاں تلاش کروں؟ آپ کے والد نے مراقبہ کر کے آپ کو بتایا کہ وہ بزرگ موضع ساندہ میں رونق افزوں ہیں۔ آپ اسی وقت ساندہ روانہ ہوئے۔ ساندہ پہنچ کر حضرت سید عبدالحکیم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ جو تمہاری امانت ہمارے پاس تھی ہم نے تم کو دے دی۔ تمہارا حصہ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، ان کے پاس جائیے اور اپنا حصہ لیجئے۔ آپ گھر واپس آئے اور اپنے والد کو سب حال سنایا اور حضرت عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اجازت چاہی۔ آپ کے والد نے بخوشی آپ کو اجازت دے دی، کچھ روپے اور دستار آپ کو دی تاکہ آپ حضرت عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اسے پیش کریں۔ لاہور پہنچ کر آپ حضرت عنایت اللہ قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت سے مشرف ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ اس شرط پہ بیعت کریں گے کہ پہلے وہ آپ کو 500 روپے نقد اور 500 روپے کا ایک گھوڑا، 500 روپے کی ایک طلائی کنگنوں کی ایک جوڑی اور 500 روپے کی ایک پوشاک لے کر آئیں۔ یہ شرط سن کر آپ کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ آپ نے سوچا کہ شرط کا پورا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ نا امید ہو کر دریا کی راہ لی۔ راوی کے کنارے بیٹھے ہوئے اسی سوچ بچار میں تھے۔ آخرکار عالم نا امید میں دریا میں ڈوب کر مر جانا طے کیا۔ ابھی آپ نے یہ طے ہی کیا تھا کہ ایک شخص نقاب ڈالے گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا۔ اس سوار نے آپ سے کہا کہ میاں صاحب ایک کام کرو گے؟ میں دریا میں نہانا چاہتا ہوں، تمہیں تکلیف تو ہوگی لیکن جب تک نہاؤں تم میرا گھوڑا تھامو اور میرے سامان کی حفاظت کرو۔ آپ نے ایسا کرنے پر آمادگی ظاہر۔ اس شخص نے ایک ہتھیلی میں جس میں 500 روپے تھے، طلائی کنگنوں کی جوڑی، پوشاک اور گھوڑا آپ کے سپرد کیا اور خود دریا میں نہانے چلے گئے۔ آپ اس شخص کے انتظار میں بہت دیر وہاں بیٹھے رہے۔ جب وہ دریا سے باہر نہیں آئے تو آپ یہ سوچ کر کہ وہ شخص دریا میں ڈوب گیا ہے وہاں سے شہر روانہ ہوئے۔ شہر میں جب داخل ہوئے تو لوگ پوشاک اور گھوڑے کو دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھے
کہ یہ پوشاک اور گھوڑا تو حضرت شاہ عنایت اللہ کا ہے۔ آپ خوشی خوشی وہ سارا سامان لے کر حضرت شاہ عنایت اللہ قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے، آپ کی بیعت سے مشرف فرمایا اور بعد غرقہ خلافت عطا کیا۔ کچھ عرصہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر ان کے فیوز اور برکات سے مستفید ہو کر چناب کے کنارے رہنے لگے اور عبادت اور مجاہدے میں مشغول ہو گئے۔ پھر آپ نے قصور میں سکونت اختیار کی، تعلیم و تلقین و تبلیغ میں مصروف ہوئے، رشد و ہدایت فرماتے رہے اور لوگوں کو رائے حق دکھاتے رہے۔ آپ کے پیر و مرشد آپ سے کسی بات پر خفا ہو گئے، انہوں نے آپ کی ولایت سلب کر لی۔ آپ گوالیار پہنچے، حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری کے مزار پہ حاضر ہوئے اور روحانی فیوز حاصل کیے، فن موسیقی میں کمال حاصل کیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے پیر و مرشد آپ سے خوش ہو گئے اور ولایت آپ کو عطا کی۔ آپ کا وصال سن 1171 ہجری میں ہوا، مزار قصور میں واقع ہے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے جنگل لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ حسب دستور اپنے مویشیوں کو چرانے جنگل لے گئے۔ آپ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ گئی۔ مویشی چرتے چرتے ایک شخص کے کھیت میں چلے گئے، اتنے میں کھیت کا مالک وہاں آ پہنچا۔ اس نے جب مویشیوں کو اپنے کھیت میں دیکھا تو بے چین ہو کر آپ کو تلاش کرنے لگا۔ پیڑ کے پاس آ کر دیکھا کہ آپ محو خواب ہیں اور ناگ سانپ اپنا پھن پھیلائے سایہ کیے ہوئے آپ پہ کھڑا ہے۔ کھیت کا مالک جیون خان یہ دیکھ کر کچھ متعجب ہوئی ہوا اور پریشان بھی۔ وہ بھاگا اور آپ کے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ان کے مویشیوں نے ان کا کھیت اجاڑ دیا، ان کا لڑکا پیڑ کے نیچے مردہ پڑا ہے اور سانپ ان کے برابر میں۔ آپ کے والد کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ کچھ آدمیوں کو لے کر فوراً وہاں پہنچے۔ سانپ غائب ہو چکا، آپ اٹھ بیٹھے۔ آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ لوگ شاکی ہیں کہ تمہارے مویشیوں نے کھیت اجاڑ دیا۔ یہ سن کر آپ نے اپنے والد سے کہا ایسا تو نہیں ہے، آپ خود دیکھ کر رائے قائم کیجئے کھیت اجڑا ہے یا نہیں۔ واقعی کھیت پہلے سے زیادہ شاداب تھا۔ جیون خان نے وہ سارا کھیت آپ کے والد کو نظر کر دیا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دا باٹم لائن، تاکہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی ہم آپ کے سامنے جلد پیش کر سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔